السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نکاح جو زمین پر ہوا مگر جس کی گونج آسمانوں تک پہنچی۔ مدینہ منور کی فضاؤں میں ایک ایسا نور پھیل رہا تھا جو پورے عالم کو منور کرنے والا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ ان کی شخصیت سیدھا سادہ، حیا، نور اور پاکیزگی تھی۔ ان کا وجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچپن میں بے شمار دکھ اور سختیاں دیکھی تھی۔ مکہ کی سختیاں، شعیب ابو طالب کے فاقوں اور تکلیفوں میں بھی وہ ہمیشہ اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ان کے دل میں کبھی کوئی دنیائی خواہش پیدا نہ ہوئی، صرف ایک ہی جذبہ تھا کہ اپنے نبی والد کی خدمت کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرے۔ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے تو کئی جلال القدر اور باعزت صحابہ اکرام نے ان کا ہاتھ مانگا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیقی، پھر حضرت عمر فاروق اپنی خواہش کا اظہار کیا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار ایک ہی جملہ فرماتے، میں اس بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ بات صحابہ اکرام صلاح کے دلوں پر بھی نقش ہو گئی کہ فاطمہ صلاۃ والسلام کا معاملہ عام نہیں ہے، وہ بیٹی ہے جو قیامت کے دن تمام خواتین کی سردار کہلائے گی۔ غربت کی چادر میں لپٹ ایک انمول خواہش۔ ادھر حضرت علی جو بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں پلے بڑھے تھے، اپنے دل میں ایک انمول خواہش چھپائے بیٹھے تھے۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، ان کی پاکیزگی اور ان کی نسبت کو اچھی طرح جانتے تھے، مگر وہ اپنی غربت، فقر اور کمزوری، مالی حالت دیکھ کر ہچکچاتے تھے کہ وہ اپنی وہ خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرے۔ راتوں کو وہ سوچتے، کاش میں بھی یہ سعادت حاصل کر سکوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرا نصیب بن جائے، مگر میرے پاس ہے ہی کیا؟ نہ مال و دولت ہے، نہ دنیائی ساز و سامان۔ آخر ایک دن ہمت جمع کر کے انہوں نے وضو کیا اور مسجد نبوی میں آ کر خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ چہرے پر حیا کا سمندر تھا اور دل میں ایک شدید خواہش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے چہرے پر دیکھ کر مسکرا کر فرمایا، علی، کیا بات ہے، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی کے ہونٹ کانپنے لگے اور آواز بھاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں فاطمہ کے بارے میں عرض کرنے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ نبی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے شرم سے سر جھکا لیا اور بولے، یا رسول اللہ، میرے پاس صرف ایک ذرہ ہے جو میں نے جنگ میں پہنی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ذرہ ہی کافی ہے۔ یوں ایک فیصلہ زمین پر ہوا، مگر حقیقت میں یہ فیصلہ آسمانوں پر پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ خوشی سے دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور اپنے دوستوں کو یہ عظیم خوشخبری سنانے لگے۔
سادگی اور انمول زہد۔ اسی دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اس رشتے کے بارے میں بتایا گیا۔ ان کا دل دھڑک اٹھا مگر ان کے ہونٹ خاموش رہے، صرف آنکھوں سے خوشی اور حیا کے آنسو بہہ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کے کمرے میں گئے اور پیار سے پوچھا، فاطمہ، علی کا ذکر آیا ہے، کیا تمہیں یہ رشتہ قبول ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر جھکا کر خاموشی سے اختیار کیا، جو حیا اور رضامندی کی علامت دی۔ نبی نے مسکرا کر فرمایا، الحمدللہ، یہ نکاح اللہ کے حکم سے طے پایا گیا۔ مدینہ کی فضا اس دن نور سے بھر گئی۔ فرشتے بھی اس مبارک رشتے پر خوشیاں منانے لگے۔ زمین پر سادگی کا منظر تھا مگر آسمانوں پر یہ نکاح جشن کی طرح منایا گیا۔ حضرت علی نے اپنی وہ ذرہ فروخت کی اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی اس سے نکاح کا انتظام کیا گیا۔ جہیز کے طور پر چند چیزیں تیار ہوئی، ایک چارپائی جس میں کھجور کے پتے بھرے گئے، ایک پانی لانے کا مشکیزہ، ایک چکی اور چند برتن، بس اور کچھ نہیں۔ مگر اس سادگی میں ایک ایسی عظمت تھی جو آج تک ہر دل کو متاثر کرتی ہے۔ نکاح کی یہ تقریب تاریخ کا سب سے عظیم نکاح بن گئی۔ نبی نے خود نکاح کا خطبہ پڑھا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا، اس مہر پر جو تم نے طے کیا ہے۔ حضرت علی کے لبوں سے قبول ہے کہ الفاظ نکلے اور فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ محبت، صبر اور قربانی کا انمول گھرانہ۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اب ایک دوسرے کے ہمسفر بن چکے تھے۔ نبی نے اپنی بیٹی کی رخصتی خود فرمائی۔ بیٹی کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں نم ہو گئی مگر دل میں سکون تھا کہ اب ان کی بیٹی کا سہارا حضرت علی جیسے عظیم انسان ہیں۔ جب حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے گھر میں دیکھا تو مسکرا کر کہا، فاطمہ، یہ گھر چھوٹا ہے مگر اس میں محبت بہت بڑی ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، علی، جہاں اللہ کا ذکر ہو اور تمہارا ساتھ ہو وہی جنت ہے۔ حضرت علی دن کو مزدوری کرتے، کبھی باغوں میں کام، کبھی پانی بھرنے کی اجرت، جو کچھ کماتے وہ سیدھا گھر لے آتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود چکی پیستے، آٹا بناتی، پانی بھر کے لاتی اور گھر کا سارا کام کرتی۔ ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے اور کندھے پانی کی مشکیزہ اٹھانے سے زخمی ہو جاتے، مگر کبھی ان کے لبوں پر شکوہ نہ آیا۔ وہ کہتی، یہ سب اللہ کے راستے میں ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشقت دیکھ کر کہا کہ وہ نبی سے کوئی خادمہ مانگ لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیا کی وجہ سے واپس لوٹ آئی۔ جب نبی کو علم ہوا تو وہ خود ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، کیا میں تمہیں خادمہ سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اور پھر انہیں رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کی تلقین فرمائی۔
یہ وہ تحفہ تھا جو ان کے لیے دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی ثابت ہوا۔ اللہ نے ان کے گھر کو اولاد کی خوشبو سے نوازا۔ سب سے پہلے حضرت حسین کی ولادت ہوئی، پھر حضرت حسین کی، اور بعد میں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم بھی پیدا ہوئی۔ یہ وہی بچے تھے جنہوں نے آگے چل کر اسلام کی تاریخ میں انمٹ نقش چھوڑے، اور آج بھی ان کا نام ہر زبان پر ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے لطافے پوچھا، تم فاطمہ کو کیسا پاتے ہو؟ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، وہ اللہ کی اطاعت میں میری سب سے بہترین مددگار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، بیٹی تم علی کو کیسا پاتی ہو؟ انہوں نے شرم سے سر جھکا کر کہا، ابا جان، وہ میرے لیے بہترین شوہر ہیں۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور اللہ نے تم دونوں کے دلوں کو محبت سے بھر دیا ہے۔ یہ داستان ہر دل کو چھو لیتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ اصل دولت اللہ کے قریب رہنے میں ہے۔ ناظرین، اگر یہ واقعہ آپ کو تھوڑا سا بھی پسند آیا ہے تو لائک کرے، اور مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ کا حق بنتا ہے کہ اسلام کو پھیلائے، اور اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔